مولانا صادق صاحب، جنہوں نے کتابیں جو ہیں نا جی لکھی تھیں بغیر نقطے کے، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ بہرحال جہاں جہاں بھی علماء فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی مسلمان کینسر سے مر جائے شہید تو نہیں کہلاتا، جہاد اصل شہید وہ ہے جو جہاد میں ہو۔ پھر دوسرا حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو ڈوب کے مر جائے، یا کسی اچانک دیوار کے نیچے آ کے مر جائے، یا پیٹ کی بیماری سے مر جائے، اس کو بھی مجازاً شہید کہا جاتا ہے، حقیقی شہید تو وہی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ بری نظر سے بچنے کے لیے پہلے نیت تو کرو بچنے کی، جب نیت ہی نہیں ہوگی تو وظیفے کیا کریں گے؟ تو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، درود پاک استغفار چلتے ہوئے سب پڑھتے رہیں۔ میرے والد والدہ سے ان کے جو وہاں عمرہ کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ بیوی کے لیے بھی اگر تندرست ہے تو نہیں کر سکتے ہو، اس کے لیے آپ عمرہ کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ احرام کے کپڑے اگر ہم رکھ لیں کفن میں کام آئیں کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں 1.25 لاکھ درود پاک پڑھ کے جمع کر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اشارے ثواب کے کام آئے گا، یعنی وہ جمع کر لیتے ہیں، کیا معنی ہے؟ کسی پوٹلی میں باندھ کے رکھ دیتے ہیں، پڑھتے رہو ثواب ملتا رہے گا، یہ کیا معنی ہے کہ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں؟ یہ کوئی گندم کے دانے ہیں کہ جمع کر کے رکھ لو گے؟ لوگوں نے کھڑے ہوئے ہیں، عورت مسجد میں جنازہ پڑھ سکتی ہے، اپنے گھر میں ہو تو جنازے کے لیے آ نہیں سکتی۔ حجر اسود کا اشارہ جو ہے 7 چکروں میں ہے، موقع ملے بوسہ دو ورنہ اشارہ کرو۔ عمرے کرنے کے بعد جو بال ہیں ان کو ہم جنت البقیع میں دفن کریں۔ کیوں جناب جنت البقیع میں کیوں دفن کریں؟ جب آپ مریں گے تو وہاں دفن ہو جائیں گے، جہاں ہو وہیں دفن کر دیجیے، کیا کہ جنت البقیع میں جائے گا بال دفن کرنے کے۔ مستورات بھی تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہیں، فلمیں دیکھ سکتی ہیں، تبلیغ نہیں کر سکتی، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ بازاروں میں جا سکتی ہیں، سیر کر سکتی ہیں، ڈانس کر سکتی ہیں، اور ریس میں جا کے دوڑ سکتی ہیں، فٹ بال کھیل سکتی ہیں، ہاکی کی ٹیم بنا سکتی ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں جا سکتی۔ یہ مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اسی عصر سے مغرب تک ایک گھڑی ہے جس کو ساعہ مستجابہ کہتے ہیں، کہ جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے۔ تبلیغ کے لیے نکلو گے تو واقعی درجہ زیادہ ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے ہاں خود قرآن پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ ان کا ثواب ان کو دے، کرائے پہ نہ پڑھواؤ۔ اگر حیض کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے جماع کر لے، اس نے گناہ کیا، قرآن کی مخالفت کی ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، توبہ کرو اور صدقہ بھی کرو۔ اور اس سے ایسی بری بیماری پیدا ہوتی ہے نا، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو، مرد کو بھی اور عورت کو سوزاک ہو جاتی ہے یا عطشک ہو جاتی ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے موقع میں رواج تو پڑھتے ہیں، پڑھ لیں، عورتیں آگے کھڑی رہیں، وہ تو ہے ایک نماز میں کھڑی نہ ہو، جیسے ہم عشاء پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی عشاء پڑھ رہی ہیں، ہم اپنی نفل پڑھ رہے ہیں وہ اپنی پڑھ رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ بیوی کے لیے بالوں کو کلر لگائیں گے، کیوں؟ بیوی کو تو تیری جوانی کا پتہ ہے، کلر لگانے کا کیا فائدہ ہوگا؟
عجیب بہانے بناتے بیوی کے لیے. کیوں بیوی؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لگاتے ہیں. بیوی کو تو پتہ ہے کہ حضرت کیا ہے. اگر عورت اپنے مرد کے اس شرمگاہ پہ بوسہ دے، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے. ہمیں گھر بنانا ہے، ہمارے رشتے دار کاروبار کی جوا کھیلتے ہیں، اس سے ادھار تم لے سکتے. جوا وہ کھیلتے ہیں، تم تو جوا نہیں کھیل رہے ہو، تم تو ادھار لے رہے ہو. ایک لڑکی کافی عرصے سے رشتے کے لیے پریشان ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، عمر بھی بڑی ہو گئی ہے. بہرحال سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روز دعا کیا کرے. اور میری بیٹی آپ ایسا کریں کہ آئیڈیل نہ ڈھونڈیں، کسی نیک ادارے میں چلی جائیں، مدرسے میں، اس محتمم سے کہیں کہ کسی صحیح طالب علم سے میری شادی کر دو، 1 دن میں رشتہ ہو جائے گا. تم بیٹھی رہو کہ آئیڈیل ہو اور یوں ہو اور وہ ہو، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. میں دوسرے عمرے کے لیے ہوٹل سے گیا، مسجد عائشہ نہیں کہ عمرہ نہیں ہوا تمہارا، یہ ہوٹل والا عمرہ میں نیا نکلا ہے. آفرین میں اللہ ہر بیمار کو شفا دے. حافظ محمد عباس کے لیے اللہ سب کے بچوں کو عالم بنائے. حیدرآباد میں تبلیغی اجتماع ہے، اللہ کامیاب فرمائے. میری والدہ کے کپڑے جہاز میں ناپاک ہوئے، کپڑے جدہ ایئرپورٹ بدل ڈالے، کوئی حرج نہیں. بدل دیے کیا ہو گیا؟ میں نے جدہ ایئرپورٹ پر واش روم میں احرام کھول دیا تھا، کوئی بات نہیں. طواف کرتے وقت دھکا لگا، پتہ نکلتا ہے، دھکا لگتا ہے، دور چلو بچوں دھکے سے. میری بیوی میرے ساتھ میرے حقوق ادا نہیں کرتی تو گناہ گار ہے، اور ایسی عورت پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. لیکن اس کو تم مہلت دو، اگر ٹھیک نہ ہو تو ایسی عورت کے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھی عورت کھانے پکانے کے لیے تو نہیں ہوتی، حقوق ادا کرنے کے لیے ہوتی. کھانا تو آدمی ہوٹل سے بھی کھا لیتا ہے، کپڑے آدمی دھوبی سے بھی دھلوا لیتا ہے. بہرحال اگر وہ ٹھیک نہ ہو طلاق دے دو. جدے سے باوضو ہو کر گاڑی میں احرام باندھ عمرے کی نیت سے راستے میں اونگ آ گئی، کوئی حال نہیں. طواف کے لیے وضو ضروری ہے، اگر گاڑی میں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو وضو ٹوٹ گیا. طواف الوداع عمرے والے پہ ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر طواف کیا رات کو اور پھر صبح کو چلے گئے تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن افضل یہی ہوتا ہے صبح کو کرو اور جاؤ. عمرے والے کے لیے طواف الوداع ہے ہی نہیں واجب. شادی کو 22 سال ہو گئے، اولاد میں، پہلے علاج کراؤ کہ نقص میاں میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر دعا کرو. ایسے نہیں، اسباب بھی ہوں اور دعا بھی ہوں. یعنی وہ ہے نا کہ شیخ سعدی نے فرمایا نا، گھوڑے کے اونٹ کے پاؤں بھی باندھو پھر توکل بھی کرو. میں شوگر کا مریض ہوں، عمرے میں احرام میں چمڑے کی جرابیں پہن سکتا ہوں، اگر مجبوری ہو تو پہن سکتے ہیں ورنہ نہیں. قضا نمازیں پڑھیں تو وہ بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، ادا تو ایک ہوگی. حضور کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. محمد رافع اور محمد شافی نابینا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل پہ ان پہ رحم فرمائے، ان کے لیے متبادل آسانیاں پیدا فرمائیں. مجھے معدے اور گردے کا مسئلہ ہے، پتھریاں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. زمزم بھی پیو. دوسرے طواف میں التباء کندھا نکالنا بھول گیا تو کوئی حرج نہیں. میرے 6 دن حرم میں مقامات مقدسہ جانے کا دل چاہتا ہے، جا سکتے ہو، کوئی منع نہیں. میں جس کمپنی میں بطور ڈرائیور کام کرتا ہوں وہ ضرورت وقت بینک سے کاروبار کے لیے کیش لیتا ہے، وہ بھی سود کے طور پر. کیش کے جتنے بھی لین دین ہیں تم تو نہیں کرتے، تم تو نوکری کرتے ہو نا، وہ جانے اس کا کام جانے. کرسی پر اگر معذور ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی.
حدود حرم پورا مکہ حدود حرم میں مسجد یہی ہے جو بنی ہوئی ہے. حیض والی عورت باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی. اب صفا مروہ بھی اندر آ گئی ہے مسجد. ڈیجیٹل تصویر بھی بہتر ہے کہ نہ بنایا کریں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے. موبائل سے کال کر سکتے ہیں. نسوار نہ ڈالا کریں، وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن بڑی بدبودار چیز ہے. حضور نے فرمایا کہ بدبودار چیز استعمال کر کے مسجد میں نہ آیا کرو. حتیٰ کہ جو آدمی بصل کھائے یا تھوم کھائے کچا اور اس سے ہوا آ رہی ہو، فلا یقربن مصلانا، ہماری جماعت میں نہ آئے، تاکہ دوسرے کو ایذا کا سبب نہ بنے. پکا ہوا تو بدبو نہیں ہوتی نا. والدہ کے ساتھ طواف عمرہ کر لیا، طواف میں گم ہو گئی، صفا مروہ چلا گیا، بغیر صفا مروہ کے بال کاٹ لیے، دم پڑ گئی. زیادہ تسبیح درود شریف بھی کریں، استغفار کی. درود شریف سب سے مقدم ہے، اس کے بعد استغفار کریں. عرب لوگ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں. اگر آپ غریب ہیں تو کھا سکتے ہیں، امیر ہیں تو نہ کھایا کرو تاکہ غریب کھائیں. عمرہ زندوں کے لیے نہیں ہوتا، بچوں کے لیے بھی کوئی طواف عمرہ نہیں ہوتا. اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. جمعہ کی عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی، جو بھی درود پڑھو، افضل درود وہ ہے جو نماز میں ہے. جو آدمی دور سے درود شریف پڑھتا ہے حضور پہ پہنچایا جاتا ہے، اور جب واجہ شریف میں آ کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں. باقی اللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین. اللہم لا تجعلنا مزغتا للمازغین، لا تجعلنا عقرة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما. یا اللہ حضور کی پوری امت کو توحید کا فدائی بنا اور مدنی پاک کا شہدائی بنا، اور سب کو توحید میں قائم و دائم فرما، اور دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لگے ہیں ان کی قدم قدم پہ مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی